پہلے تو آپ اس پہ اپنا تجزیہ دے دیں کہ جنرلی ایز اے مدر، ایز اے وائف اینڈ ایز اے وومن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت شکریہ کتب صاحب بلانے کے لیے، بڑے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے آپ سے. اچھا بات یہ کہ فاطمہ چدر صاحبہ کو بھی سنا میں نے، مولانا صاحب کو بھی سنا. قرآن کی ایک آیت ہے، ہم سب پڑھتے ہیں، میں ان کی اس میں ڈومین میں انٹرفیئر نہیں کروں گی، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہے. یہ کیس ایک اسپاؤسل ریونج کا عام کیس ہے جو نہ صرف پاکستان، پوری دنیا میں ہوتا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کا واقعہ ہے. کتب صاحب اسپاؤسل ریونج، بیوی کا ریونج مرد بھی لے سکتا ہے، عورت بھی لے سکتا ہے. اچھا یہ سوچ لیجئے کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے عورت مارچ کو بالکل سپورٹ نہیں کروں گی. رائٹ از رائٹ اینڈ رانگ از رانگ. کوئی معاشرہ یہ اجازت نہیں دیتا آپ غصے کے 180 لیول پہ بھی پہنچ جائیں کہ آپ اپنے بچوں کو قتل کریں. آئی ایم سوری. فرق پاکستان میں اور باہر کے ملکوں میں یہ ہے کہ بچے بڑے سمارٹ ہیں، وہاں پہ فوراً 911 کال کرتے ہیں، پولیس آ جاتی ہے. یہاں ہمارے پاس وہ محترمہ کہہ رہی تھی، بڑی صحیح انہوں نے باتیں کی ہیں، غلط ہے، لیکن بچوں کو یہ نہیں پتا کس کو فون کرتے، وہ بلانا کس کو ہے. بچے 2 سال کے تھے، اور جو موصوفہ کو میں نے سنا ہے غصے کے بعد وہ لاجیکل ہو گئی تھی کہ جی میں نے تیزاب پلایا، اس کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ میں نے بھی زندہ رہ کے کیا کرنا ہے. ہیئر از دا پوائنٹ، شی از ناٹ اے سائیکو پیشنٹ. وہ بالکل ٹھیک تھی. اور ایک عام کیس ہے جس میں لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں جب آپ کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی تو خواتین اکثر، میں یہ بھی سنتی آئی ہوں، اپنے ہسبینڈس کو کہتی رہے کہ تمہارے بچوں کے تم نے میرے یہ مطالبات نہ پورے کیے، I should say it clear، تو میں تمہارے بچوں کو پروسٹیٹیوشن کراؤں گی. یہ ماں کہہ رہی ہے، وہ ماں جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے. بینگ اے مدر جب میں نے نیوز سٹوری سنی تو میں سوچ میں گم تھی کہ یار ایک گھر کی خاطر، خاوند کی خاطر، ان 2 معصوم بچوں جن کے لیے ہم وظیفے پڑھتے ہیں، درباروں پہ جاتے ہیں، وظائف کرتے ہیں اولاد کے لیے، اس کو مار دیا. اور جب مار کے آپ کہہ رہے ہو جب وہ نہیں مرا، یہ کرائم کے بعد ایک اور کرائم ہے، تو اس کو دوبارہ مارنے کی کوشش کی ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے ہمارے معاشرے میں کہ جو ریونج ہے نا، حسد، ریونج اور حسد یہ ہمیں کھاتا جا رہا ہے. اور خواتین کی جو ڈیزائرز ہیں وہ ان کو کہیں ٹکنے نہیں دے رہی، چاہے وہ ورکنگ ویمن ہو، چاہے وہ ڈومیسٹک ویمن ہو. کتب صاحب اس کے اوپر خاص طور پہ اگر آپ کی گرد و نواح میں ایسی آپ کو خواتین، کیونکہ خواتین اپنی گھر کی باتیں کر دیتی ہیں، بڑی بتا دیتی ہیں میرے خاوند کے یہ مسئلے ہیں، میرے گھر میں یہ ہو رہا ہے، میری ساس یہ کرتی ہے، میرے بچے یہ کرتے ہیں. جب بھی آپ کو ایسا کوئی پیشنٹ نظر آئے تو اس کو ایسے جانے نہ دیں. بچے سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں، دن بھر کا غصہ ہوتا ہے، ماں کو کچھ سمجھ نہیں آتی، خاوند پہ تو نکل نہیں سکتا، خاوند کا گلا کیسے دبا سکتی تھی، بچے نظر آئے ان کا گلا دبا دیا. ماں ٹاڈلرز کو سنبھالتے ہوئے، بچوں کو سنبھالتے ہوئے یقیناً بہت تھک جاتی ہے. اور خاوند کئی دفعہ آپ پہ تنقید بھی کرتے ہیں، یو آر اے ہسبینڈ یور سیلف، یہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں، آئی ہیو اے ہسبینڈ. بسا اوقات میری بیٹی ہے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ یار تم نے اس کو دوائی نہیں پلائی ٹائم پہ. آئی گیٹ انوائڈ، آئی گیٹ فرسٹریٹڈ. یار میں سارا دن سنبھالتی ہوں، میں ساری رات بھی دودھ پلاتی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کتب صاحب کہ میں اس بچی پہ غصہ نکالوں. مجھے بہت سی پڑھی لکھی ماؤں نے بتایا کہ ہمارا خاوند جب ہم پہ تنقید کرتا ہے تو میں بچے پہ شاؤٹ کرتی ہوں. وہاں پہ میں کنڈیم کرتی ہوں، میں کہتی ہوں ان پھولوں جیسے بچوں کا کیا قصور ہے. غصہ نکالنا ہے تو خاوند پہ نکالو. یو ہیو دا اسٹرینتھ، گلا دبانا چاہتی ہو تو اس کا دباؤ. ان پھولوں کا کیا قصور ہے؟ یہ تو جو ان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے، تمہیں کیا پتہ کل کو تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے. اور جو ان کا چائلڈہڈ ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے، بچوں کو پیار سے ٹریٹ کرو، ان کے دوست بن جاؤ. بچوں کو سونگتے ہیں. ہمارا معاشرہ بینگ اے مدر، بینگ اے فادر، مجھے اس بات کا پتا ہے کہ اگر میں ہاتھ بھی اٹھا لوں نا علامہ صاحب بچے کے اوپر، تو بچہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھے یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں. ٹرو، isn't it؟ ٹرو. بچے کی آنکھوں میں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بابا یہ مجھے کیسے کر سکتے ہیں، آپ جو میرا شیلٹر ہے، آپ کیسے کر سکتے ہیں. وہ بچے جو چیخیں مار رہے ہیں، جو بچے مرے نہیں ہیں تیزاب پی کے. اسپاؤسل ریونج کا کیس ہے جی. اکثر عورتیں بچوں کے دماغ میں طلاق کا کہتی ہیں کہ جی میں اگر تم یہ نہیں کرو گے، لیٹ سے تمہاری یہ میری ڈیمانڈز نہیں پوری کرو گے تو فرسٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ طلاق، میں تمہیں چھوڑ دوں گی. اس کے بعد پتہ ہوتا ہے کہ جی بچے سافٹ ٹارگٹ ہیں، خاوند بیوی کو یا بیوی خاوند کو، سب لوگ مجھ سے اگری کریں گے تو میں تمہارے بچوں کو یہ کر دوں گی. وہاں پہ آ کے نا آپ اپنے گارڈز گرا دیتے ہیں. اس عورت کی پتہ نہیں کب سے لڑائی چل رہی تھی، اس نے سوچا کہ میں بچوں کو مار دوں گی، لیکن وہ یہ نہیں سمجھی کہ یار اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ابھی بریک میں کچھ بتا رہے تھے مولانا صاحب، آئی ڈونٹ اگری. بات یہ ہے کہ کوئی سائیکو پیشنٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یہ کہیں جی کہ وہ سائیکو تھا، آپ اپنے بچوں کو خود سے نہیں مار سکتے. صبح صبح جب میں شو کرنے آ رہی تھی تو میں نے اپنی مدر ہوز آلسو ورکنگ لیڈی،
ان سے میں نے پوچھا امی آپ نے کبھی سنا ہے کہ ماں بچوں کو مارے؟ انہوں نے پوچھا کیا سٹوری ہے تمہاری؟ تو میں نے کہا یہ سٹوری ہے کہ ایک ماں نے 2 بچوں کو 5 اور 8 سال کی ان کو مار دیے. ایسا ہو سکتا ہے؟ کہتی ہے نہیں, شی از اے لرنڈ وومن اینڈ شی سیڈ نو, ہاؤ کین اے مدر ڈو اٹ؟ تو جب غصہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا, یہ مولانا صاحب بتائیں گے حرام ہے, اس لیے بار بار ہمارے جو مدبر لوگ ہیں اس میں کہتے ہیں اپنے اوپر کاؤنٹر چیک رکھو. غصے میں اس حد تک آگے نہ چلے جاؤ کہ تمہیں واپس آنے کا راستہ مشکل ہو. اب اس عورت کے لیے واپس آنے کا راستہ کیا آسان ہے؟ اور پلیز اس پروگرام کے توسط سے میں کہنا چاہتی ہوں یہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو سیکیور کریں, ایسی کوئی ہیلپ لائن بنائیں. بچوں پہ بہت زیادہ تشدد ہوتا ہے ہمارے گھروں میں. یہ تو رپورٹ ہو گئی ہے اسٹوری کہ بچہ فون کرے, اس کو اویئرنیس ہو کہ یار آئی نیڈ ہیلپ. ڈیفینس کا واقعہ آپ دیکھ لیجئے, آپ بتا رہے تھے ماں نے تلاوت لگائی, چھریاں تیز کی, بچے ہیں ان کو قتل کر دیا. اینڈ دیر آر پلینٹی آف کیسز. پرابلم یہ کہ بچوں کو جس دن پتہ لگ گیا نا کہ مجھے کوئی چپیڑ مارے گا تو میں نے فوراً پولیس کو بلایا. نو بڈی ول ڈیئر ٹو. حضرت یہ جو اسپاؤس ریونج ہے, اسپاؤس ریونج کا مطلب ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں رشتہ ہو گیا. میں اس میں پہلے ایک بات معذرت سے کہہ دیتا ہوں, پہلے تو رشتہ تلاش کرنے کے لیے نا ہماری جان عذاب میں آئی ہوتی ہے کہ بیاہ نہیں ہو رہا, اس کے لیے منتیں, اس کے لیے وظیفے, اس کے لیے چلے. اب ہو گیا, اب تسلی نہیں ہو رہی. اب جس بندی نے پاکستان میں رہ کے اٹلی میں شادی کی ہوگی اس کی ایک لیول ہوگا نا کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی پاکستان میں. اس نے کہا نہیں اٹلی چ بیاہ کر لو, اتوں یوروز آن گے زیادہ. اب وہ یوروز آ رہے ہیں, مال کا کوئی مقدمہ نہیں ہے, بندہ بھی 1.5 سال چھوڑ کے آ گیا ہے, الگ بھی گھر لے دیا ہے. یہ خواہشوں کی تکمیل اگر ختم ہی نہ ہو رہی ہو, اب یہاں پہ جینڈر کی باعث بھی نہیں کیونکہ ڈیفینس کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے. رومانس کے لیے قتل ہوتے ہیں بچے, غربت کے لیے بچے قتل ہوتے دیکھے ہم نے, طلاق مجھے نہ مل جائے تیرے بچوں کو میں قتل کر دوں گی. یہ سارا کا سارا مقدمہ اگر دیکھیں نا آن این ایوریج, تو پاکستان میں مجھے اس کی ریشو اتنی زیادہ نظر آتی ہے پرسنل لیول پہ کہ مجھے باقی ممالک میں اتنا نہیں نظر آتا اسٹیٹسٹیکلی جتنا کہ پاکستان کے اندر ہے. وہ 911 کی بات بھی بالکل درست ہے کہ وہاں پہ بچے کو پیزا نہ مل رہا ہو تو وہ 911 پہ کال کر دیتا ہے کہ ابا پیزا نہیں لے کے دے رہا. وہ یہ بھی ہو رہا ہے. لیکن یہ تشدد میں اس لیے ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا کہ ہمارا معاشرہ اسلامی ہے. ہم بچے کو کان میں اذان دیتے ہیں اور مرنے کے اوپر اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں. یہ جو بیچ کے 60-70 سال ہیں, اس میں کیا عذاب الہی آ گیا ہے کہ بچے قتل ہو رہے ہیں اس کے ہاتھوں جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. دیکھیں گزارے یہ ہے کہ آپ کے پروگرام کے 2 ہم حصے کر لیتے ہیں. ایک حصہ تو یہ ہے کہ یہ جس خاتون نے یہ عمل کیا ہے بھرپور ایک آواز اٹھائی جائے تاکہ اس کو قانون کے مطابق اس کو سزا ملے. ایک بات, آپ نے کبھی آواز اٹھتے دیکھی ہے؟ آپ اٹھا تو رہے ہیں, بات ختم ہو جانی. بات نہیں, بات نہیں ختم ہوتی. یہ واقعہ کو آج کا تو نہیں ہے, یہ 15-20 دن پہلے کا واقعہ ہے. اس پر نہیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ میں اسٹیٹسٹکلی بات کر رہا ہوں, سن کے خود نہیں کہہ رہا. پچھلے 10 پروگرام جو ہم نے اس کے اوپر کیے ہیں نا خواتین پہ, 10 کی 10 اس وقت بیل پہ آزاد ہے. تو پھر آپ تو آواز کہاں اٹھائے؟ آواز چھت پہ کروں کیا؟ معاشرہ ہے, یہ بچے ہمارے ہیں, یہ پاکستان کا مستقبل ہے. دیکھیے آپ اور میں جو کر سکتے ہیں ہم نے تو وہ کرنا ہے نا. باقی رہا کہ مجرم کو سزا دینا اور اس کو انجام تک پہنچانا یہ تو اداروں کا کام ہے. یار اس میں ادارے نہ شامل کریں آپ. اچھا ادارے نہ شامل کریں. میں اور آپ ادارے ہیں. عدالت دیکھیں نا, آپ نے سزا نہیں دینی ہے. میں نے فاطمہ کی بیٹی کو ابھی تک دیکھا بھی نہیں ہے. مجھے میری بات سنیں, میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میرے بچے کہیں ہوں باہر اور کچھ غلط کر رہے ہوں, فاطمہ کی بیٹی کہیں ہو میں دیکھوں اور وہ کچھ ایسی چیز کر رہی ہو جو کہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے, اور میں اس بچی کو وہ کروں جو کہ میں اپنی بیٹی کو کروں, یہ مجھے شکایت بھی نہیں کرے گی. That's the trust. شکایت بھی نہیں ہو سکتی. یہ اداروں کے اوپر کیوں ہے؟ یہ ہم پہ, میری اور آپ کے اوپر کیوں نہیں ہے؟ نہیں, ادارے کیوں چاہیے؟ ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جب جرم ہو جائے تو اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں یا میں کیا کر سکتا ہوں. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے یہ واقعہ پیش آنے کے جو محرکات تھے ان کے اوپر میں ریسرچ کروں, ان کو دیکھوں اور ان کو وہیں پہ نپ کر دوں, دبا دوں کہ آئندہ یہ واقعات نہ ہوں. میں یہی تو بات کر رہا ہوں نا کہ ہمارے اس پروگرام کے 2 حصے ہو جانے چاہیے. ایک تو یہ کہ ہم مذمت کریں اور اس مجرمہ کو سزا تک پہنچانے کے لیے دباؤ ڈالیں اور آواز اٹھائیں. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح قرآن و سنت میں ہے ذہن سازی بڑی ضروری ہے. کون کرے گا؟ آپ کریں گے, میں کروں گا, یہ کریں گی, ہم سارے مل کے کریں گے.
اور سب سے بڑی بات یہ ہے 76 سالوں میں ہم ذہن سازی نہیں کر پائے. دیکھیں یہ تو انسان کو 76 سال کا انسان تو نہیں رہا نا کہ ہم نے ذہن سازی کے. انسان بھی بدلتے رہتے ہیں, مرتے رہتے ہیں, نئے آتے رہتے ہیں. یہ ایک جنریشن مطلب چل رہی ہے, ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری آتی ہے. اس کو آپ اگر یہ کہیں نا کہ کوئی ایسا واقعہ پہلے نہیں ہوتا تھا اور اب ہوا ہے, ایسی بات نہیں ہے. ایک بات, اچھا اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ رپورٹ نہیں ہوتے تھے, اب رپورٹ زیادہ ہو جاتے ہیں. پہلے جو ہے سوشل میڈیا نہیں تھا, اب سوشل میڈیا بہت تیز ہے. بات ہوئے کہ انسان کی فطرت جو پہلے دن تھی آج بھی وہی انسان کی فطرت ہے, اور قرآن نے اس میں بڑی تفصیل سے بات کی ہے. اور قرآن نے نہیں کہا ہے کہ انسان کی ذہن سازی کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ بٹھاؤ کہ جو تم کرو گے اس کی سزا ضرور پاؤ گے, جس طرح قرآن پاک میں ہے. دنیا میں نہیں پاؤ گے تو آخرت میں پاؤ گے. بات ہونی چاہیے ہمارے بھی غصہ بہت کرتے ہیں, ہم بھی بہت کرتے ہیں. ایک غصے کا کیس ہے, اس نے اپنے منہ سے خود بولا ہے کہ جی مجھے غصہ آیا تو غصہ آیا تو بچے تمہیں ملے. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. کتب صاحب اس کو کنڈیم ہونا چاہیے. اور اس کو تسلیم کون کر رہا ہے؟ تسلیم تو کوئی نہیں کر رہا. اس کی مذمت بھی ہم کر رہے ہیں اور اس کو سزا بھی ملنی چاہیے. بات یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں تاکہ اگلے گھر میں وہ جا کے وہ اس قسم کے واقعات سے محفوظ رہیں. ان کی ذہن کے غصے پر کنٹرول کریں, ان کی اخلاقیات کو بہتر کریں, تربیت سازی یہ ہے کہ میں آئندہ جمعے کے خطبے میں یہ چاہوں گا کہ یہ گفتگو ہو کہ بیٹیوں کو یہ سمجھائیں کہ یا تو اٹلی یا یورپ میں یا امریکہ میں یا انگلینڈ میں شادیاں نہ کریں یا پھر بچوں کے اوپر اپنا غصہ نہ نکالیں. دیکھیں شادی جہاں مرضی ہو وہ تو نصیب کی بات ہے. بات یہ ہے کہ بچیوں کو کیا کرنا چاہیے, بچوں کو شادی کے بعد رویہ کیا کرنا ہونا چاہیے. یہ ایک چین ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کریں. آپ لوگوں کی باتوں سے سمجھ آ جائے گی. ذہن سازی کی آپ بات کریں, بہت امپورٹنٹ ہے. قرآن, حدیث, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اس کے پیچھے کوئی ایسی بات نہیں ہے, ان کو فیور نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک بڑی چیز چلی. ایک عورت نے گھر سنبھالنا ہے, بچوں کو سنبھالنا ہے, اس کے اوپر پوسٹ پارٹم ڈپریشن بھی ہوتا ہے. بہت سی عورتیں آفٹر پریگنینسی بچہ پیدا کرنے کے بعد کہتی ہیں جی میرا دل چاہتا ہے اس بچے کو میں مار دوں. اٹس سائیکی. جب خاوند اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو وہ جو اس کا ڈپریشن لیول ہے وہ الٹیمیٹلی کم ہوگا اور اس کی تربیت ہوگی. لیکن اچھے سلوک, اور اگر فرض کریں نہیں بھی کرتا اچھا سلوک, تو کسی بیوی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آؤٹ آف ڈپریشن یا غصہ اپنے معصوموں کی جان کسی بھی طرح سے نکالے. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے ہیں نا, تو ایک حسنین کو وہ پیار کر رہے ہیں, تو ایک صحابی, لفظ کیا ہے صحابی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ ہم تو اپنے بچوں کو اس طرح پیار نہیں کرتے. اللہ کے رسول نے کہا اگر تم یہ نہیں کرو گے تو اللہ تم پہ رحم کیسے کرے گا. اللہ کا رحم منسوب کس سے کیا؟ بچوں سے پیار اور محبت کے ساتھ. اب میں یہ نہیں کہتا کہ اس قوم پہ اللہ رحم کرے گا یا نہیں کرے گا, یہ آپ خود سوچیے گا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے والوں میں سے رکھے.